جی السلام علیکم. آج گپ شپ ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان پہ بات کرتے ہیں. ایک تو یہ ایک سروے ہے چھوٹا سا, آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس میں آپشن ضرور لیں. سروے کچھ ایسا ہے کہ میاں صاحب کو ان میں سے کس ایشو پر مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. پہلی آپشن ہے پاناما لیکس, دوسری آپشن ہے ڈان لیکس, اور تیسری آپشن یہ ہے کہ استعفیٰ دینا ہی نہیں چاہیے. مطلب یہ ان کے لیے ہے جو کسی صورت میں بھی استعفے کی آپشن کو درست نہیں سمجھتے. اس کے ساتھ ایک بڑی جڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر دانشور حضرات بھی یہ بات بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ سیاست کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. یعنی اگر سیاست کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی تو پھر یقیناً سیاستدان کی بھی کوئی نہیں ہوتی, اور جب سیاستدان کسی اخلاقیات کا پابند نہیں ہے تو پھر قوم کی بھی نہیں ہوں گی. تو یہ پتہ نہیں اس کا ریشنل کیا ہے اور کس مزاج اور کس فہم سے یہ بات کر دی جاتی ہے. مجھے تو یہ انتہائی ناسمجھی کی بات لگتی ہے. مومی بخاری آپشن لیں, یہ سروے ہے, اس پر ٹیک کریں. انجینئر صاحب نے لکھا ہے کہ میاں صاحب کسی طور پر استعفیٰ وغیرہ نہیں دیں گے. انجینئر صاحب ان کو چھوڑیں, ان کا تو ہمیں پتہ ہے وہ نہیں دیں گے, لیکن ہم ڈیموکریٹس کے طور پہ, ایک جمہوری قوم کے طور پہ کیا سمجھتے ہیں, ہمیں اپنی زیادہ سے زیادہ رائے کا اظہار کرنا چاہیے ان ایشوز کے اوپر, تاکہ کم از کم سوشل میڈیا آج بڑی طاقت ہے, لوگوں کو پتہ ہے ایشوز اس سے ڈرائیو ہوتے ہیں, میڈیا اس سے لائنز لے کے جو ہے وہ ایشوز کے اوپر بات کرتا ہے, تو اس کی اپنی ایک طاقت ہے. تو اس طرح کے سرویز جو ہوتے ہیں ان میں ہمیں ضرور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور اپنی بتانی چاہیے رائے, تاکہ یہ رائے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اسٹیبلش ہو. ایک بندہ دے گا یا 500 بندے دیں گے تو اس میں بہت فرق ہوگا جتنی تعداد بڑھتی جائے گی. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس سروے کو بھی آپ لوگ اگر مناسب سمجھیں تو شیئر کر دیں اپنی والز پہ اور پوچھیں. اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے, ہمیں ویسے بھی یہ سوال جو ہے حصول علم کا ایک اکلوتا اور بڑا ذریعہ ہے, سوال کے بغیر علم ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ جو اس طرح کے سوال اور سروے ہوتے ہیں یہ حصول علم کا بھی ذریعہ ہے ہمارے لیے, کہ دیکھیں کہ ہمیں اس سے جو ہے عمرانیات کی سمجھ آتی ہے, سوشیولوجی کی سمجھ آتی ہے, یہ سوشل سائنسز کا حصہ ہے, لوگوں کے رویے کی سمجھ آتی ہے, نفسیات کی سمجھ آتی ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس پہ ضرور اس کی آپشن لیں جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں. میری آپشن تو ڈان لیکس ہے, لیکن پاناما لیکس ہے, سوری ڈان لیکس کو میں اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس پہ کسی بھی وزیر اعظم کو, چاہے نواز شریف ہوں یا کوئی بھی ہو, اس کو مستعفی ہونا چاہیے. وہ ایک برسوں پرانی بات ہے جس کا ملک کے بچے بچے کو پتہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان کا کوئی ریزگنیشن بنتا ہے. پاناما لیکس کے اوپر ضرور بنتا ہے, اور اس کے اوپر بھی اس لیے صرف بنتا ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل سکینڈل ہے, اور لوکل ہوتا تو شاید ہم اس پہ بھی یہی کہتے کہ انہیں نہیں ہونا چاہیے تھا مستعفی. بہرحال آپ اپنی مرضی سے, اپنی سمجھ سے جو بھی رائے دے سکتے ہیں ضرور دیجیے گا. جی دوسری جو بات ہے, اسامہ کہہ رہے ہیں بول کی بات کر رہے ہیں. اسامہ یار بول جو ہے نا وہ دیکھو, اس سے اس کی جو بندش ہے نا وہ اس سے آپ کی کڈنیز ڈیمیج ہو سکتی ہیں. تو بال بند نہیں ہونا چاہیے, اسے چلتے رہنا چاہیے. اور جو سیریس نوٹ بات یہ ہے کہ دیکھیے قطعی خیالی دنیا میں اور ایک ایسی دنیا میں رہنا, اس کے 2-3 سنجیدہ پہلو بھی ہیں جن کے اوپر بول کو بند نہیں ہونا چاہیے. ایک بنیادی وجہ تو آج عامر ریاض صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ جی وہ بلو دا بیلٹ کر رہے ہیں. تو بلو دا بیلٹ تو عامر ریاض صاحب
جب سے خبریں شروع ہوا ہے، جب سے پاکستان کی صحافت شروع ہوئی ہے، بلو دا بیلٹ تو ذرائع ابلاغ میں کوئی نہ کوئی رہا ہی ہے. امت جو ہے، اخبار جو ہے امت جماعت کا، وہ تو صدا سے ہی بلو دا بیلٹ ہے. تو اس کے اوپر تو کبھی کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ اس کو بند ہو جانا چاہیے. اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ٹیبلوئڈ پریس ہے وہ کتنا زیادہ کنٹروورشل ہے اور کتنا اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں بھی کر جاتا ہے، تو اس کے باوجود وہاں کبھی ایسی چیزیں سامنے نہیں آتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آمریت سے آئے تھے اور عامر ہیں اور عامر ہی رہیں گے. ان کا رویہ جو ہے وہ بدل نہیں سکتا ہے. وہ چند لوگ جو ہیں وہ روشن خیال لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں باوجود، لیکن یہ ان کا ذاتی رویہ جو ہے وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا. ان سے تو کہیں بہتر ڈیلنگ جو تھی پرویز مشرف کی تھی، جو باقاعدہ عامر تھا، لیکن اس نے سوائے اس کے جو آخر میں اس کے اوپر ٹائم بنا جب وہ لال مسجد کا آپریشن ہو گیا تو اس کے اوپر وہ ٹائم بنا، اس سے پہلے اس کا ٹورڈز میڈیا بڑا لینینٹ قسم کا بیہیویئر تھا. تو ان پہ تو ابھی تک وہ والا سلسلہ شروع بھی نہیں ہوا جو ٹرائل مشرف کا ہوا تھا آخری دنوں میں. اور جہاں تک وہ بات ہے ان کی پیپلز پارٹی کی، تو پیپلز پارٹی تو ساری عمر سے میڈیا ٹرائل بھگت رہی ہے. تو پیپلز پارٹی نے تو کبھی یہ اس طرح کے اقدامات کی حمایت نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بول صرف ایک نیٹ ورک نہیں ہے، وہ وہاں پہ ادارے میں بہت سے صحافی جاب کر رہے ہیں، ان کی نوکریوں کا بھی مسئلہ ہے. اور ایک صحافی اگر چاہے تو وہ بدترین اداروں میں بھی طریقے سلیقے سے اپنی بات کہہ ہی جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح تھوڑی کہہ سکتا ہوگا لیکن کہہ ہی جاتا ہے اگر اس کی نیت اچھی ہو. تو بہرحال زیادہ بڑی بات تو یہ ہے کہ نوکری کے اوپر، کسی کے روزگار کے اوپر اس طرح کی چیز نہیں آنی چاہیے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ بول کو دیکھنے والے کتنے لوگ تھے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس میں سمجھنے کا، کہ آج بلکہ کسی دوست نے اشارہ بھی کیا، انہوں نے کہا جی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ریٹنگ، بول کی ریٹنگ بڑھانی چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک طرف یہ بالکل صحیح اندازہ ہے، میں اس سے متفق ہوں. یہ ایک طرف ریٹنگ بڑھانے کی گیم ہو رہی ہے بول کی، اور دوسری طرف کیونکہ میرا نہیں خیال کہ 10% سے زیادہ کوئی لوگ بول کو دیکھتے ہوں گے. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کون سے نمبر پہ ٹیون ہوتا ہے. میں نے آج تک بول کو سوشل میڈیا کے علاوہ اپنے ٹی وی کے اوپر نہیں دیکھا ہے، اس کا کون سے چینل پہ کتنے نمبر پہ وہ ٹیون ہوتا ہے. تو کبھی مجھے نظر نہیں آیا اپنی کیبل پہ بول. یہ وہی بات ہے جو پچھلے دنوں میں نے کی تھی کہ اب جب 4 سال گزر چکے ہیں تو اب میاں صاحب کو وہ وکٹم بنایا جا رہا ہے، پورٹرے کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے. ایک وہ جو WWE کا میچ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، ادھر سے ٹویٹس آ رہی ہیں، ادھر سے ٹویٹس جا رہی ہیں، اور بڑا لگ رہا ہے کہ جی بڑی خون خرابے والی جنگ ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اتنا خون خرابہ ہوتا تو یہ 4 سال پورے نہ ہوتے، پھر وہ 90 کی دہائی کی طرح زیادہ سے زیادہ 19 ماہ، کم از کم 19 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 29 ماہ پورے ہوتے اور ختم ہو جاتی حکومت. تو یہ جان بوجھ کے ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہیں طاقتیں جو یہ اسٹیٹس کو کی طاقتیں جو ہیں، وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیٹس کو پالیٹیشنز، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ووٹ جو ہے وہ ووٹ بینک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کا ہے. تو وہ یہ ڈرامہ سارا اس چکر میں رچایا جا رہا ہے دونوں طرف سے کہ یہ اینڈ میں جب الیکشن میں جائیں تو لوگ جو ہے یہ پاناما بھول کے، یہ جو انٹرنیشنل سکیم ہے اس کے اوپر آپ کسی کو الزام نہیں دے سکتے کہ جی فلاں نے کیا ہے، پاکستان میں کسی ایجنسی نے کیا ہے. تو یہ لکیلی ایک پاکستان میں پہلا موقع ہے کہ ایک ایسا انکنٹروورشل سکیم سامنے آیا کہ جس کے اوپر کم از کم ایجنسیوں کو لیبل نہیں لگا سکتے آپ. تو یہ مطلب یہ پوری ایک چین ہے
جس میں سویلین اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیٹس کو کے دونوں حصے جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب الیکشن میں جائیں گے تو کہیں گے جی دیکھیں ہم نے اتنے کام کیے، اتنی ڈیولپمنٹ کی، تو ہمیں جو ہمارے یہاں پہ جو ہے فوج وہ کام نہیں کرنے دیتی، اور اس طرح سے جو ہمیشہ سے ڈائلاگ رہا ہے پولیٹیشین کا۔ تو دوسری طرف ظاہر ہے کہ وہ جب یہ فیک فائٹ شروع ہوئی ہے WWE کی، تو وہ وہاں سے بھی سپورٹ چاہیے، جبکہ عملی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے لگے کہ ہاں اگر کچھ ایسا ہوتا تو پھر راحیل شریف صاحب کو اتنی آسانی سے NOC نہ ملتا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی اگر اس ساری فراڈ کیمپین سے، دونوں طرف کی طرفین کی فراڈ کیمپین سے آپ بچنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کو یہ جو مختصر سی حصہ ہے نا، کم از کم اس کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، جسے ماضی قریب کہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ زیادہ نہیں تو پچھلے 4 سال یا تھوڑا اور کر لیں، 2013 تک کی جو یادداشتیں ہیں اپنی 2008 کی، وہ محفوظ کر لیں کہ کس کس فریق نے کیا کیا کیا۔ آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن سب سے اہم فیکٹر جو ہے وہ ریکارڈڈ ورژنز ہیں سب کے، جو آپ کو بدلے ہوئے ملتے ہیں۔ مطلب 2013 میں یہ کے الیکشن سے پہلے یہ کچھ کہہ رہے تھے، اور آج ان کے بیانات کچھ ہیں، تو وہ 2013 سے پہلے والے بیانات بھی ظاہر ہے اب میڈیا پہ چل رہے ہیں، جو ان کے لیے سب کے لیے بہت تکلیف دہ بن رہے ہیں۔ تو یہی وہ بات ہے کہ جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی سیاست کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، یہ بڑی ڈھٹائی سے یہ بات کر دی جاتی ہے۔ یار کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ اتنی کرمنل بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے کہ میرے لیڈر کی اخلاقیات نہیں ہوگی تو میری ہوگی، اور پھر آپ چیختے ہیں کہ جی یہ یہاں پہ موب سائیکی ہے، یہاں پہ ایکسٹریمزم ہے، یہاں پہ فلاں ہے، یہاں پہ فلاں ہے۔ تو آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، بیسیکلی بینگ انٹلیکچوئلس آپ اس چیز میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں بھائی، آپ کی کنٹریبیوشن ہے اس منافقت کو پروان چڑھانے میں، اور جو یہ رویے کسی ایک چیز کے سامنے نہیں ہوتے کہ میں نے گلاس مارا ہے تو مجھے گلاس مارتے ہوئے دیکھنے والا بچہ جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہی گلاس ہی اٹھا کے مارے گا، وہ کچھ اور کرے گا۔ تو جب آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو لیڈر رول ماڈل ہوتے ہیں، لیڈر میری انسپریشن ہوتا ہے، تب میں اس کو لیڈر اپنا مانتا، تب میں کہتا ہوں کہ یار مجھے نہیں اس کو پرائم منسٹر بنائیں۔ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو پتہ نہیں، مطلب میں تو اس پہ رونا ہی آ سکتا ہے، اس عقل پہ اور اس سمجھ پہ۔ وہ جیسے بالکل آج جو میاں عبد المنان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر بندہ ہنسے یا روئے، وہ بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جی پاناما لیکس مسلم دنیا کے خلاف بڑی سازش تھی۔ یہ میاں عبد المنان صاحب شاید فیصل آباد سے ہیں، عمار مشدی آج نہیں ہے نظر آ رہے، میں ان سے پوچھنا تھا یہ سارے جینیس فیصل آباد میں کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ تو مطلب یہ اب اس سے کیا کہے بندہ کہ یار حد ہی ہو گئی ہے۔ مطلب یہ مسلم دنیا کے خلاف بڑی سازش تھی، وہ برٹن پرائم منسٹر گھر چلا گیا۔ آپ زیادہ تر جو اس کے ابھی تک ریزگنیشن سامنے آئے وہ نان مسلم ورڈ سے ہیں، تو مسلم دنیا کے خلاف بڑی سازش تھی۔ یہ پتہ نہیں یہ لوگ یا تو میاں صاحب ان لوگوں کو برائے مہربانی کسی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرا دیں، یا پھر یہ قوم ساری کو مینٹل ہاسپٹل بھیج دیں۔ یار اتنا تو میاں صاحب اتنا تو مطلب کوئی جو گاؤں کے ہائی اسکول کا بچہ ہے میٹرک کا، وہ بھی اتنا لو ویژن نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا بندہ جو ہے وہ مطلب ایک پارٹی میں نمایاں نام ہے، تو حد ہی ہے ویسے، اس کے اوپر کیا بندہ کرے؟ پھر کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں۔ یار یہ جمہوریت تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات بھی کی جائے۔
یہ تو اور وہ جو عامر ریاض صاحب بلو دا بیلٹ کہہ رہے تھے، یہ ان کی تو بھائی بیلٹ ہی نہیں ہے، یہ تو اوپر قمیض پہن کے نیچے سے ننگے پھر رہے ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ پاناما لیکس مسلم دنیا کے خلاف بڑی سازش تھی. عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں یار. تو یہ چیز ایک ہے. اور بول والی میں نے بات آپ کو بتا دی کہ بول جو ہے وہ اس پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. اخبار ایک تو یہ وہ دیکھا نہیں جاتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے. اور یہ چیز جو میں بھول گیا تھا بول کے حوالے سے آپ کو بتانی، وہ یہ ہے کہ دیکھیے خوابوں کی دنیا میں نہیں آپ زندہ رہ سکتے. بہتر سے یہ ہے ویسے کہ ISPR کا اپنا ایک چینل ہو، اور یہ بحث ہی ختم ہو جائے کہ وہ ایک پرائیویٹ چینل پہ الزام لگ رہے ہیں کہ جی یہ ایجنسی بیکڈ ہے اور فلاں ہے. وہ ان کو یقیناً ضرورت ہے ایک اپنے چینل کی. اور ہم جب یہاں پہ حقیقت ہے کہ وہ آپ کا جو پاور شیئر کرتے ہیں اور کسی نہ کسی صورت یا مکمل طور پہ اقتدار میں ہوتے ہیں یا پھر آدھے یا پونے اقتدار میں تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں، تو ان کا اپنا ایک چینل ہونا چاہیے. یقیناً وہ ہر معاملے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر معاملے میں غلط ہوں، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر معاملے میں درست ہوں. تو یہ دونوں باتیں ایک جیسی ہیں. جی عارف گردیزی صاحب، یار سوشلزم ذہنی عیاشی کے لیے، ذہنی عیاشی ہو سکتی ہے بھائی سوشلزم سے، مالی عیاشی تو میں تو سوشلزم ناکام ہو گیا. اب وہ ذہنی عیاشی رہ گئی. اس دور کے جو ترقی پسند بابے ہیں وہ ان کی زندگیاں عبارت ہیں اسی بات سے کہ مطلب وہ ترقی پسند تھے لیکن انہوں نے ترقی نہیں کی، خود ترقی نہیں کی. جب خود نہیں کی تو معاشرے نے بھی نہیں کی. تو یہ ایک کمی تھی اس میں. لیکن وہ بہرحال یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اور اس کا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس سے بہرحال انسانی اعتبار سے ایک بہتر سوچ تھی. کم از کم اس میں کوئی مساوات کا تصور تھا، اس میں اجارہ داری کی نفی تھی، اور نفی شاید کچھ ضرورت سے زیادہ تھی. میرے خیال میں ہونی بھی چاہیے، لیکن اتنی ہونی چاہیے کہ جتنی سسٹین ہو سکے زمینی حقائق کے مطابق. تو اگر تھوڑی سی اس کو، ظاہر ہے یہ سارے نظام انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی صحیفہ نہیں ہے، تو ان میں اگر تھوڑی سی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اس وقت تو یقیناً یہ اس کے نتائج سوشلزم کے بہتر ہو سکتے تھے. لیکن وہ چونکہ اس کو نہ لوکلائز کیا گیا، نہ اس کو یہ دیکھا گیا کہ ایک سوسائٹی جو 900 سال سے غلامی جھیل رہی تھی، اور اگر کم از کم بھی مانے تو پھر 200 سال انگریزوں کی غلامی تو تھی، تو اس کے بعد پھر اچانک سے اس طرح کا تصور اس کے لیے مشکل تھا. سو بہرحال یہی ہے سوشلزم پہ مختصر سا. ایک اچھا نظام ہے، کم از کم ان سے بہتر ہے، کوئی انسانیت کی رحمت تو ہے اس میں. تو یہ ٹھیک ہے. عبد المنان صاحب فیصل آباد والے کی بات جو ہے وہ آپ تک پہنچا دی میں نے. یہیں سے دیکھ لیں، جب ہم اس جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں تو ہمارا اپنا حال کیا ہوتا ہے پھر. اور جب یہ اسپیشلی پھر WWE کے میچ کھیلے جاتے ہیں
دونوں کے درمیان، صرف اس لیے کہ یہاں پہ ووٹ جو ہے وہ روایتی طور پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی وجہ سے پڑتا ہے. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس بھی کیا ہے؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس صرف اور صرف ایک چیز ہے جس کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی. دوسری شامل کریں گے تو سکوت ڈھاکہ آ جائے گا. اس کے علاوہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کوئی نہیں ہے. تو جو بنیادی طور پہ جو عوامی رد عمل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا ہے. اس کے علاوہ جو ایونٹس ہیں وہ یا تو وہ جنریشن پاس ہو چکی ہے، گزر چکی ہے. تو یہ ایک غم و غصہ جو ہے یہ مختلف آمریتوں کی وجہ سے، اور آمریتوں کی وجہ سے جو میکسیمم اس میں ایگزامپلز ہیں یہ دو میں نے کوٹ کرنی ہے. ایک سکوت ڈھاکہ ہے اور دوسرا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہے جو ہمارے بچپن کا واقعہ ہے. تو اس وقت کا جو لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ ہے، اور پھر وہ اس کو کمپلیمنٹ کرتے گئے وہ اقدامات. جب 90 کی دہائی میں کبھی 19 ماہ بعد گورنمنٹ گرا دی گئی، کبھی جو ہے وہ 23 ماہ بعد، اور کبھی 29 ماہ بعد ہٹا دی جاتی تھی حکومتیں، تو میرے عزیز ہم وطنوں کہہ کے. تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں میں ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی تھی، ایک ریاکشن آتا تھا اس کا. تو اس ریاکشن کی وجہ سے جو ہے وہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. تو وہی ابھی تک چل رہا ہے، اور اسی کو بنانے کی پھر کوشش کی جا رہی ہے. جو سیانے ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے ایوانوں میں اور ایوانوں کے پیچھے پردوں میں، تو اصلی اقتدار کے ایوانوں میں، تو وہ سب کی یہی کوشش ہے کہ اینڈ میں آ کے یہ ایک سارا سین چلایا جائے. ہمیں تو پہلے ہی امید نہیں تھی کہ پاناما کے اوپر کوئی ایسی ورڈکٹ آئے گی، کیونکہ ورڈکٹ سرمایہ دار کے خلاف آئے گی. میاں صاحب تو بھٹو نہیں ہیں، تو ان کے خلاف آئے گی تو ہماری یہی خواہش تھی کہ ان کے خلاف آئے، اور ان کے خلاف آئے اور ایک چین ریاکشن شروع ہو. پھر پوچھا جائے کہ جنرل کیانی کے سوئس اکاؤنٹس کیسے ہیں اور جنرل مشرف کے سوئس اکاؤنٹس کیسے ہیں. پھر بھلے جس کسی کا بھی احتساب ہو، ہمیں کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. اور میں انتہائی بیوقوف آدمی سمجھتا ہوں اس کو جو اس طرح کی لیڈرشپس کے پیچھے جا کے سڑکوں کے اوپر جان دے. اور وہ طبقہ بھی انتہائی احمق ہے جو دوسری طرف کی خاطر کسی کو غدار کا ٹائٹل دے. یہ دونوں طبقے جو ہیں ان کو ایک توازن کی ضرورت ہے، اس میں ایک بیلنسڈ سوچ کی ضرورت ہے. دونوں میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، دونوں خامیوں سے پر ہیں. جی انجینئر صاحب بالکل، خامیاں تو ان کی یہ ان کو چھوڑ دیجئے، میں نہیں یہ کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ کو دے سکتا. یہ انجینئر صاحب خامیاں ان کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں، انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ کی وجہ سے آ رہی ہیں سامنے. اسٹیبلشمنٹ نے تو جو ان کے خلاف کروڑوں روپے لگا کے اور اربوں کی فنڈنگ کر کے ان سب کے خلاف جو تحقیقات کروائی تھی، وہ ان کا نتیجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ جج صاحبان ہمارے لکھ کو کہتے ہیں کہ ان پکوڑے بکتے ہیں، اصل پکوڑے ان پہ بکتے ہیں. ہمارا لکھا پھر بھی نیچے سے اٹھا کے بھی اگر کوئی دو لائنیں انٹرسٹنگ ہو تو کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن اس طرح کی جو تحقیقات ہیں اور اس طرح کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اور بھٹو صاحب جیسے جو فیصلے ہیں ان کو تو پڑھنا بھی پسند نہیں کرتا. تو یہ کریڈٹ ان کا نہیں ہے. بالکل جب یہ خوف اس لیے میں نے عرض کی تھی کہ جب دانشور حضرات یہ بات کر دیں گے کس لیے کہ جی سیاست کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، سیاستدان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، تو خوف تو ختم ہو جائے گا نا. پھر دانشور جو ہے وہ بہرحال جتنا بھی پڑھا جاتا ہے، 10 بندے پڑھتے ہیں یا 10 لاکھ پڑھتے ہیں، وہ اوپینین میکر تو ہوتا ہے، اوپینین پہ اثر انداز تو ہوتا ہے لوگوں کے. تو جب دانشور اشرافیہ جو ہے آپ کی انٹلیکچوئل ایلیٹ وہ یہ باتیں کرنے لگے گی
اس کو کمپلیمنٹ کرنے لگے گی اس بالکل ہی بے تکی بات کو کہ سیاستدان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، تو پھر ظاہر ہے پھر معاشرے کی بھی اخلاقیات نہیں ہوں گی، پھر عام آدمی کے لیے بھی کوئی معنی نہیں رکھتی یہ بات کہ کسی نے کرپشن کی تھی یا نہیں کی تھی۔ لوگ تو اس حد تک جاہل ہیں یہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں اچھا تیرے گھروں لے گیا سی پیسے، مطلب وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ جو سارا پیسہ چوری ہوا ہے وہ اصل میں انہی کا تھا، انہی کی ٹیکس نہیں تھی۔ اگر وہ چوری نہ ہوتا تو ان کو اتنی چیزیں مہنگی نہ ملتی، ہر چیز بازار سے سستی ملتی اور ان کی جو ہے تنخواہ زیادہ ہوتی، ایک عام آدمی کی جو فیکس انکم ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی۔ تو لوگ تو جہالت کے وہ لیول پہ پہنچانے میں ظاہر ہے اس طرح کے آرگومنٹس کا بھی بڑا تعلق ہے۔ اخلاقیات کے بغیر میں تو نہیں سمجھتا کوئی معاشرہ کہلانے کے لائق ہے، اسپیشلی لیڈرشپ کی اخلاقیات۔ چلے عام آدمی کی بات تو آپ تب کریں گے نا جب لیڈرشپ کوئی اونچے مرتبے پہ فائز ہوگی اخلاقیات کے۔ تو ٹھیک ہے، آج کی اتنی ہے۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھی ویڈیو وہ ابھی میں اس کو پوسٹ کر رہا ہوں، وہ دیکھ لیں، اپنا فیڈ بیک دیں، کیسی بات تھی، آپ کو کہاں اختلاف لگتا ہے، آپ سے سیکھتا ہوں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔